کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ محض رب کے فضل سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ 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 آنے والے جمعۃ المبارک کو مجھے بھی سفر حج انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ حج کی فلائٹ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے کرم سے حج مبرور کی سعادت دے، پاک رفث فسق جدال سے پاک ستھرا باذوق با ادب رب حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے گئے تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے گئے تیرے غلام ان سے کہنا، اسی آرزو میں گزار تیرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور پہ موجود ہوں آج فلائٹ کے لیے۔ آپ تمام اساتذہ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بہت عزت افزائی کی، دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ آپ سب کا آمین ناصر ہو، بہت بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حج کی فلائٹ اور لاہور سے جدہ شریف کے لیے ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ یہ پرواز کرے گی۔ آپ سب دعا میں یاد رکھیے گا۔ دل اسی آرزو میں گزر تیرا ہے، دل کے پہنچے چیارے نبی، غم بھی لے کے نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا اب تشنا کام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صبح بخیر و عافیت جدہ شریف بذریعہ مکہ مکرمہ الحمدللہ پہنچ گئے
اور اب یہ ریسٹ کرنے کے بعد حرم کعبہ طواف کے لیے انشاءاللہ سے بچل ہمارا یہ قافلہ رواں دواں ہے. یہ بسیں بھی موجود ہیں اور یہ قافلہ بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جائے گا. دعا میں یاد رکھنا. حامد رضا تاری اور مصطفیٰ رضا تاری، حسنین رضا، آپ بیٹے انشاءاللہ میں آپ کو کعبۃ اللہ بھی دکھاؤں گا. وہاں پہ جا کے آپ نے بابا کے لیے بھی دعا کرنی ہے. خیال رکھنا اپنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. الحمدللہ بخیر و عافیت حجاز مقدس پہنچ گئے اور ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حرم کعبۃ اللہ المشرفہ عمرے کے لیے انشاءاللہ سے وجل جا رہے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے عمرے کا طواف ہم مکمل کر کے اور بالکل مقام ابراہیم کے قریب ہی چند فاصلے پر واجب الطواف ادا کر کے فارغ ہوئے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ صحیح جاری ہے عمرے کی. عموماً یہ جب بتایا جاتا ہے کہ میلین اخضرین، دو سبز لائٹوں کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے، تو یہ آپ نظارہ کیجئے. یہ جو پہلی طرف ہے یہ مروہ کی طرف ہے اور دوسری طرف صفا ہے. تو ان دو سبز لائٹوں کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آئے تھے تو اس وقت آپ نے دوڑی تھیں آپ. تو ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس کے دوران ہم بھی میلین اخضرین کے درمیان دوڑنے کی ان کی ایک ادا کو ادا کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے صلو علی الحبیب، یہ گیٹ کے قریب جو ایریا ہے جہاں سے یہ گارڈ گزرا ہے اس سے آگے جو ریسی لگ رہی ہے بیسیکلی مروہ پہاڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بدایت الصفا، صفا سٹارٹ کا بورڈ ہے. اس کے اوپر تیسرے چکر کے لیے انشاءاللہ صفا سے مروہ کی طرف ہماری یہ صحیح شروع ہوگی اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے بیت اللہ کو انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے خانہ کعبہ کی اور پھر دعا بھی وہاں پہ مانگی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مروہ سے صفا کی طرف صحیح کا یہ منظر ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے. بہت ٹھنڈا میٹھا ماحول ہے. اللہ قبول کر لے. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ طواف کے بعد یہ صحیح کا سلسلہ جاری ہے. مروہ سے صفا کی طرف ہمارا یہ چھٹا چکر، اس کے بعد آخری چکر ہوگا صفا سے مروہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے. یہ صفا پہاڑی ہے. رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تنعیم میں حاضر ہیں دوسرے عمرے کی ادائیگی کے لیے. یہ خوبصورت مسجد کا نظارہ کیجئے. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مسجد. یہ اس کے مینار ہیں اور یہ اس کا صحن ہے. اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مسجد عائشہ حاضر تنعیم میں دوسرے عمرے کی ادائیگی کے لیے. یہ خوبصورت مسجد عائشہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کے نام سے جو منسوب مسجد ہے. یہاں پر الحمدللہ ہم نے عمرے کے لیے جو نفل ہیں وہ ادا کر لی ہیں. اب نیت کر کے ہم یہاں نیت کر لی ہوئی ہے ہم نے. اب انشاءاللہ مسجد الحرام جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد تنعیم سے دوسرے عمرے کا احرام باندھ کے مسجد الحرام شریف جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ شیخ اخی بن بکا اسمک خضر اسمک محمد من صومالیہ عبد الرحمن من الیمن. ماشاء اللہ. یہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ صومالیہ یمن اور محمد عمران من پاکستان محمد حفیظ القادری الاتاری من پاکستان. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امہ المسلم خیر امہ الحمدللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مسجد تنعیم سے حافلات مکہ شریف میں جو بس آ رہی ہے وہاں تلبیہ پڑھتے ہوئے یمنی صومالیہ مکہ مکرمہ کے عاشقان رسول کے ساتھ یہ سفر جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفا سے مروہ کی طرف سعی کا یہ منظر ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی بارگاہ عالی کے اندر اس کو قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. علی محمد. یہ مروہ پہاڑی ہے. اب اس کی یہ صرف نشانی باقی رہ گئی ہے. یہ مروہ پہاڑی کے ارد گرد یہ سارا ماحول ہے. الحمدللہ صفا سے مروہ ایک چکر مکمل کیا اور قریب سے اس لیے تاکہ عاشقان رسول اللہ علیہ محمد یہ مروہ سے صفا کی طرف سعی کرتے ہوئے کے مناظر ہیں. مروہ سے صفا کی. صلو علی الحبیب. مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ میلین اخضرین یہاں سے دوڑنا سٹارٹ کریں گے. میلین اخضرین. ہاں اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے کہ اس جگہ پر آپ جب دوڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت آپ دیکھ نہیں رہی تھی. اسماعیل علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی تھی. جب پانی ڈھونڈنے گئی تھی آگے بلڈنگ آ گئی تھی یعنی کوئی پہاڑی وغیرہ تو آپ دوڑ کے گئی تھی تاکہ بیٹے کی زیارت ہو جائے. تو یہ جو دوڑنا ہے میلین اخضرین کے درمیان یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی یاد کے اندر ہے. صلو علی الحبیب. دعوة اللاجئ دعوة مستشعر ومحتاج ودع أحبابه ومسكنه فجاء ما بين خائف الراجي إن يقبل الله سعيه كرما نجاه إلا فليس بالناجي وأنت ممن ترجى شفاعته فاعتف على حفيظ القدس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. I am in Makkah, Masjid al-Haram with my dear brothers from Indonesia, name? Azmi and Aski Student of college and same. Azmi is a student of college. I done Isha
Isha. After Isha, we meet Azmi and their brother or friend. Brother. The blood. Brother. माशाल्लाह ये हमारे फैमिली इंडोनेशिया के दो इस्लामी भाई मिले हमें, और एक तो आज़मी भाई हैं और एक आस्की। तो आस्की भाई और आज़मी दोनों भाई हैं और ये कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अभी ईशा की नमाज़ मस्जिदुल हराम शरीफ के सेन में पढ़ी हमने यहाँ बाहर, तो इनसे मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ आज़मी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये माशाल्लाह ये बड़ी खुशी का इजहार किया जब इनको बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी एंड आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम टीचर या लेक्चर। बट थैंक यू आज़मी एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा तनीम जो कि हुदूद हरम से बाहर है, वहाँ पर उम्रे का ihram बांधने के लिए हाजिर हुए। हमारे साथ मोहम्मद उवैस भाई हैं, इमरान भाई, और रात का तकरीबन 1:45 का टाइम है, रात 1:45। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु हमें इखलास भी दे। ये सिर्फ़ एक मेमोरी की याददाश्त के लिए है। अल्लाह दिलों के इखलास को जानता है। अल्लाह हमारा उम्रा भी अपनी बारगाह में कबूल करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बैरूनी मंज़र है, और ये रात के तकरीबन 1:45 का टाइम है, और इस वक्त मस्जिद आयशा के बाहर जो कुबरी है यानी पुल, ओवरहेड ब्रिज, उसके ऊपर से जा रहे हैं हम। तो ये रोड भी हैं, सुहाने लम्हात हैं, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, और इस वक्त हुदूद हरम से बाहर हैं। हमने एहराम हज का उम्रे का बांधा, और आगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक्का मुकर्रमा में बाबे सफ़ा से थोड़ा सा बाहर की तरफ जब हम आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जाए विलादत है, जहाँ पर इस वक्त लिखा हुआ है मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा, और इसके साथ रेड कलर की आप स्लाइड चेक कर रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है जी यहाँ से बरकत लेना और इस तरह की कोई चीज़ें देखना, ये सारा शरन मना है। अब ये थोड़ी सी काबिल गौर बाकायदा स्लाइड चल रही हैं। तो जबकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ लेने के लिए सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आया करते थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबाए किराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़िरी देते थे। तो आप ज़ियारत करें, आशिकों को उनकी आंखों को ठंडा करने के लिए आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है। मकाम इब्राहीम की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आशिकान रसूल को इसकी हाज़िरी नसीब फरमाए। मकाम इब्राहीम करीब से देखने की सआदत मिले, अल्लाह कबूल फरमा ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम, तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम की ज़ियारत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हिज्जा की 9वीं शब है, और इस वक्त मक्का मुकर्रमा की हुदूद से बाहर वादी मिना की मस्जिद खैफ पर हाजिर हैं। और ये वो मस्जिद है यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर नमाज अदा फरमाई है। हदीस पाक इमाम तबरानी ने नकल किया है, सल्ला फी मस्जिदिल खैफी 70 नबिया, 70 नबियों ने यहाँ नमाज अदा की। और एक रिवायत के मुताबिक फरमाया कि फ़ी मस्जिदिल खैफ
कब्र 70 नबिया कि इस मस्जिद में 70 अम्बिया की मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें नमाज़ पढ़ने की शहादत मिली और कुछ फातिहा खानी करके साले सवाब हमने उन हस्तियों को अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को किया है। रब्बे कायनात जल्ला जलालहू हमारी ये हाज़िरी मस्जिद खैफ समेत इन तमाम बारगाहों की हाज़िरी अपनी बारगाह के अंदर कबूल करें। अब ये कुछ आपको मनाजिर दिखाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर खैमे देखिएगा, ये वादिये मिना है और मिना शरीफ के खैमे आबाद हैं और आशिकान रसूल यहाँ पर आज रात गुजारेंगे। शब अरफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस रात की बरकतें और कल यौम अरफा की बरकतें नसीब फरमाए, इखलास अता फरमाए। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग इस नीयत के साथ की जाती है ताकि आशिकान रसूल की आंखें ठंडी हों, अल्लाह हमारी मोहब्बतें मज़ीद बढ़ा दे। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत मस्जिद है, उसकी आपने ज़ियारत की, उसके कुछ फ़ज़ाइल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जत वदा के मौके पर इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाई और इमाम तबरानी की हदीस है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्ला फी मस्जिद खैफ 70 नबी, 70 नबियों ने यहाँ पर नमाज अदा की। और एक इमाम तबरानी की रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद खैफ की कम 70 नबी, मस्जिद खैफ में 70 नबियों की कब्रें हैं। तो हमने भी साले सवाब का सिलसिला किया, अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाहों में सवाब के तोहफे पेश किए। ये अंदरूनी मंजर आप देखिए मस्जिद खैफ का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं कि मौला तआला जल्ल जलालहू तमाम आशिकान रसूल को इस बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए और हम बार बार इस जगह पर आएँ। हर साल दिखाता है लाखों को हरम अपना, लाखों को हरम अपना, को भी बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शब अरफा है, वादी मिना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद खैफ से वापसी हुई है। और ये आप खैमे देखिए, मस्जिदुल खैमे हैं वादी मिना के, इसके नज़ारे हैं। रात का यहाँ तकरीबन 10 बज गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। फजर की नमाज अपने खैमे में अदा करने के बाद मैदान अरफात की तरफ ये बदरी काफ़िला हमारा रवां दवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का वकूफ़ हमें खैर से नसीब फरमाए और बाज़ोक वकूफ़ अता फरमाए। ये ट्रेन है, बज़रिया ट्रेन हम लोग अपने खैमे से खैमे से अरफात की तरफ मूव कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 ज़ुल्हिज्जा फजर के बाद का टाइम मैदान अरफात में पहुंच चुके हैं। वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए अल्लाह इस पाक बारगाह का हमें अदब भी नसीब फरमाए और ख़ूब इससे फैज़याब फरमाए। ये सामने पहाड़ है और ये मैदान अरफात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 ज़ुल्हिज्जा फजर के बाद के वक्त का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैदान अरफात पहुँच चुके। ये आप नज़ारा कीजिए मैदान अरफात का। ये वो मकाम है जहाँ वकूफ़ अरफा किया जाता है, रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, आम बख्शिशों के परवाने मिलते हैं, रब अपने हुकूक मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास अलैहिमुस्सलाम यहाँ हज में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह उनका फैज़ भी हमें नसीब फरमाए। ये नज़ारा कीजिए, सुबह फजर के बाद का वक्त है, मैदान अरफात है। 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسجد نمرہ ہے۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات شریف میں ہے اور کچھ حصہ وادی ارانہ کے اندر ہے۔ بالکل عرفات کے ساتھ ہے لیکن وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے۔ اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا شریف سے عرفات کی طرف تشریف لائے تھے تو پہلے آپ کا قبا مبارک وادی ارانہ پر وہ نصب کیا گیا تھا۔ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی طور پر قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا مبارک عرفات کے میدان میں لگایا گیا۔ 9 ذو الحجہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا، اور پھر اسی مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا، یعنی وادی ارانہ میں کچھ دیر رکے، پھر وہ وادی چھوڑ کر ساتھ ہی بالکل میدان عرفات ہے وہاں تشریف لائے، اور قصبہ اونٹنی نبی پاک علیہ السلام کی تھی۔ اس اونٹنی پر نبی پاک علیہ السلام سوار ہو کر آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری جگہ پر تشریف لے گئے، وہ میدان عرفات ہی کے اندر ہے، جبل رحمت۔ جبل رحمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جبل رحمہ کے ساتھ سیاہ رنگ کی پہاڑیاں ہیں، ٹیلا، اس کے قریب نبی پاک علیہ السلام نے پھر وقوف عرفہ فرمایا۔ یہ پیاری مسجد، اس کے اندر اللہ کے کرم سے اشراق چاش کی نماز 9 ذو الحجہ کو عرفہ کے دن پڑھنے کی سعادت ملی ہے، اور دعاؤں کا سلسلہ رہا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان بابرکت جگہوں کی ہمیں بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے سید دلشاد شاہ صاحب کے ساتھ اکاشیا یہاں سلاٹر ہاؤس پر حاضر ہیں، اور یہاں پہ ہم نے بکروں کو جو بھی جانور تھے دم شکر کے لیے حاضر ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو انشاءاللہ مینا کے اندر جو ہمارا سلسلہ ہوگا دم شکر کا، اس کے لیے آئے تھے وزٹ پہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ ہمیں لے کر آئی، یہاں پر ہم نے وزٹ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کاموں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میدان عرفات کے اندر جبل رحمت ہے، یہ وہ پیارا پہاڑ جبل رحمت، یہ وہ پیارا پہاڑ ہے جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف فرمایا تھا۔ آپ زیارت کیجئے، اس کا نام ہی جبل رحمت ہے، جبل رحمت۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، اس کی برکت رب ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان عرفات سے واپسی پر آج 10ویں رات شروع ہو چکی ہے، اور یہ مزدلفہ میں ہم الحمدللہ رب کے فضل سے آ چکے ہیں۔ یہ پہاڑ ہیں سارے، یہ رات کا وقت ہے تقریباً 10 بجے کا، اور پہاڑ ہیں، اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مشعر الحرام کی بھی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اس کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان عرفات سے الحمدللہ وقوف عرفہ کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، وہاں سے مزدلفہ کی طرف ہم چلے، اور اللہ کے فضل سے اس وقت ہم مزدلفہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں راستہ ہے، وہاں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے۔ یہ حجاج کرام وقوف عرفہ کے بعد برکتیں سمیٹتے ہوئے، یہ پہاڑ دیکھیے، 2 پہاڑ، ان کے بیچ میں یہ راستہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ آج رات یہاں پہ اسٹے ہوگا، سنت بھی ہے،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सुबह मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ होगा, उसका वक्त है सुबह सादिक से लेकर तुले आफ्ताब तक। इंशाअल्लाह वो वकूफ़ की भी सआदत मिलेगी। दुआ है रब की बारगाह में मौला ताला जल्ला जलालुहु इसके एक एक लम्हे की हमें कदर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ करने के बाद ये वापसी के कुछ मंज़र हैं। दो पहाड़ों के बीच के ये मंज़र है। ये दो पहाड़ों के बीच में रास्ता है, एक ये और एक ये। इनके बीच में ये रास्ता बनाया गया है जहाज के लिए, नया रास्ता। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिली। जो 10वीं शब थी वो यहीं पे गुजारी है। अल्लाह के करम से नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, उस सुन्नत पे अमल किया। और सुबह सादिक से तुले आफ्ताब से पहले तक ये टाइम होता है वजूबी टाइम। यहाँ पर इसके दरमियान किसी वक्त में ठहरना वाजिब होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो वजूब भी अदा किया जो हज का वाजिब है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, उसकी भी सआदत मिली। ये देखिए कितना खूबसूरत एक नज़ारा है कि दो पहाड़ों के बीच में ये रास्ता बनाया गया है। और ये मुज़दलिफ़ा से वापस हम जमरात की तरफ जा रहे हैं रमी करने के लिए। दुआ है मौला ताला जल्ला जलालुहु की बारगाह में रब इखलास भी दे और हमारी इस काविश को, साइज को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल कर ले। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिना शरीफ है, वादी मिना, और ये खैमों का नज़ारा करें। अभी हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं जमरात, रमी जमरात के लिए। ये देखिए पूरी एक बस्ती आबाद है खैमों की, दूर तक खैमे खैमे यहाँ पर। आज 10 ज़ुल्हिज्जा है और आज पहला काम हम लोगों ने करना है वो जमरात की रमी करनी है। यानी शैतान को बड़े जमरातुल अक़बा, बड़े वाले को कंकरी मारनी है और वो वाजिब है, 7 कंकरियाँ उसको मारेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कुर्बानी यानी दमे शुक्र। और थर्ड स्टेप होगा इंशाअल्लाह हल्क नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अफजल भी हल्क है, वो इंशाअल्लाह हम करवाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह तवाफ़े ज़ियारा की नीयत है। तवाफ़े ज़ियारा इंशाअल्लाह रहमान करने के लिए भी वहाँ पर हाजिर होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन जमरात के बारे में हम सुनते हैं, मिना शरीफ की तरफ जो पहला जमरा है ये आप देखिए क्लोज करके, इसको बोलते हैं। इसके नीचे एक पिलर है, वो है जमरा ऊला, और ये है जमरा वुस्ता। 2 पिलर्स के, इसके नीचे भी पिलर है, ये ऊपर कनोपी। और ये तीसरा है जमरातुल अक़बा, यानी ये मक्का मुकर्रमा की तरफ से करीब है। सल्लु अलल हबीब। ये रमीए जमरात के लिए इस मकाम पर आया जाता है। यहाँ से जमरात शुरू हो गए। 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ जमरातुल अक़बा की रमी होती है 10 को, और वो वाजिब है। और यहाँ इस नीयत के साथ ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जो मिना शरीफ के करीब जमरा है ये देखिए, अल जमरातुस सुग़रा, अल जमरातुल ऊला भी कहते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का जो सुतून नज़र आ रहा है, ये है जमरा ऊला। ये जमरा ऊला है, ब्लैक कलर का सुतून बड़ा सा। और इससे आगे दिखाते हैं, आज इसकी रमी नहीं है 10 ज़ुल्हिज्जा को। 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ जमरातुल अक़बा की रमी है, जो मक्का मुकर्रमा की तरफ से पहला जमरा है।
اور یہ جو اور یہ ادھر سے جو جمرۃ الاولیٰ ہے یہ مینا کی طرف سے پہلا جمرہ ہے، اس کی رمی کی جاتی ہے۔ بہت ہم لوگ اس وقت 4th فلور کے اوپر ہیں، 4تھے فلور کے اوپر رمی کے لیے آئے ہیں، صرف بڑے شیطان کی رمی کے لیے۔ اور یہ دیکھیے لوگ عاشقان رسول حجاج کرام یہاں پر رمی کے لیے آئے ہیں۔ آج اس کی رمی نہیں ہوگی، اور آگے ہم موو کریں گے۔ دوسرا جو جمرہ ہے جس کو الجمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں، یہ بورڈ شاید آپ دیکھ رہے ہو، الجمرۃ الوسطیٰ، یہ بورڈ ہے جمرۃ الوسطیٰ کا، یعنی یہ درمیانہ شیطان ہے۔ یہ مینا شریف اور مکہ مکرمہ کی طرف جو 2 جمرے ہیں ان کے بیچ میں یہ جمرہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو بلیک کلر کا نیچے ستون نظر آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں جمرۃ الوسطیٰ۔ اس کے اوپر کنکری ماری جاتی ہے، 5 ہاتھ تقریباً 2.5 گز پیچھے کم از کم کھڑے ہو کر اس کو کنکری مارنی ہے، اور پھر زیادہ جتنا مرضی کھڑے ہو جائیں، لیکن کم از کم 2.5 گز تقریباً پیچھے کھڑے ہو کر اس کی رمی کی جاتی ہے۔ اصل تو آج کے دن صرف جمرۃ العقبہ کی بڑے شیطان کی ہم رمی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کل 11 ذوالحجہ کو سب سے پہلے جمرۃ الاولیٰ، اور پھر جمرۃ الوسطیٰ، اور پھر جمرۃ العقبہ کی رمی کریں گے۔ اسی طرح 12 کو بھی جمرۃ الاولیٰ، وسطیٰ اور عقبہ کی رمی کریں گے۔ جب شیطان کی رمی کرتے ہوئے یہ بھی نیت ہوگی کہ اپنے نفس اور شیطان کی بھی مخالفت کی جائے۔ اب ہم موو کر رہے ہیں جمرۃ العقبہ، چونکہ آج صرف اسی کی رمی کرنی ہے۔ وہ آپ دیکھ پائیں یہ کنوپی سی لگی ہوئی ہے، کنوپی کے نیچے بلیک کلر کا وہ جمرہ ہے۔ کراؤڈ ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ 4تھ فلور کے اوپر ہیں، اس کی جو جمرات کے 4تھ فلور پہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ فلور اچھے بن گئے، رمی کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو چکا ہے، اور اوپر تک یہ سارا پلر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ دعا گو ہوں میرے والدین، بہن بھائی، آل اولاد، اہلیہ، دوست احباب، متعلقین، میرے اساتذہ کرام، تلامذہ، دوست، یہ سب اس بارگاہ کے اندر آئیں اور یہاں کی برکتیں سمیٹیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا شیطان آ رہا ہے، یہ آپ لوگ اس کی رمی کر رہے ہیں۔ میں کلوز تھوڑا سا کر دوں، یہ ہے جمرۃ العقبہ، یہ بورڈ انہوں نے لکھا ہوا ہے جمرۃ الکبریٰ، الجمرۃ الکبریٰ کے نام سے انہوں نے یہ بورڈ بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی رمی کریں گے۔ نیت ہے کہ اپنے نفس کی کاٹ کریں، شیطان کی کاٹ کریں، رحمان کے کہنے کے اوپر چلیں، رحمان جل جلالہ کی بات مانیں۔ یہ ہے جمرۃ العقبہ۔ تو 10 ذوالحجہ کو صرف اس کی رمی ہوتی ہے، 11 کو تینوں کی اور 12 کو بھی تینوں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طواف زیارہ کے بعد کی رمی کے طواف زیارہ کے بعد کی سعی کے یہ کچھ مناظر ہیں۔ مسلمانوں کا جمع غفیر یہاں پر بدایت الصفا، صفا سٹارٹ، یہاں سے صفا کی صحیح سٹارٹ۔ یہ صفا سے مروہ کی طرف صحیح کے کچھ مناظر ہیں۔ یہ بڑی پیاری آیت مقدسہ لکھی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ
ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یہ جو سبز لائٹیں نظر آ رہی ہیں ان کو بولتے ہیں میلین اخضرین. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دوڑنا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کی ادا ہے. جہاں ختم ہوتی ہے اگلے سرے پر وہاں پہ جا کے پھر دوڑنے کو بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو دوڑنا ہے بہت زیادہ تیز نہیں دوڑنا بلکہ باوقار انداز سے, اور صرف مردوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 11 ذوالحجہ کی یہ شب ہے, یعنی 11ویں شب ہے ذوالحجہ کی, اور یہ وادی منا ہے. یہ خیمے جگہ جگہ لگے ہیں اور عاشقان رسول یہاں پر آباد ہیں. یہ بھی آگے بھی دیکھیے کیسا حسین منظر ہے منا شریف کی وادی کا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے یہاں پر رات گزاری جاتی ہے. 10 ذوالحجہ کو پہلے دن جمرات میں, جو کہ منا ہی کے اندر ہے, بڑے شیطان جمرۃ العقبہ, اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. دوسرے دن یعنی 11 ذوالحجہ کو صبح انشاءاللہ اس کا ٹائم ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے, اور بڑے شیطان وہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے. جمرۃ الاولیٰ اور وسطیٰ اور عقبہ, تینوں کی رمی 11 ذوالحجہ کو کی جاتی ہے. اور پھر 12 ذوالحجۃ الحرام کو بھی تینوں کی رمی کی جاتی ہے. یہ دیکھیے رائٹ اور لیفٹ پوری ایک جہان آباد ہے. حالانکہ عام دنوں کے اندر یہ بالکل غیر آباد جگہ ہوتی ہے, یہاں آباد نہیں ہوتی ہے. اور جہاں بھی نظر کریں خیمے خیمے مینا شریف کے اندر. اللہ رب العالمین جل جلالہ ایمان والوں کو اس بارگاہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج 11 ذوالحجہ ہے اور آج رمی جمرات کے لیے بائی ٹرین سفر ہے. یہ آپ نظارہ کیجئے, یہ منا شریف کے منظر, کیسا شاندار منظر ہے. خیمے خیمے, ہر طرف نگاہ کرے لاکھوں عاشقان مصطفیٰ اور فرزندان توحید یہاں جمع ہیں. آج تینوں جمرات کی رمی ہوگی, جمرۃ الاولیٰ, وسطیٰ اور عقبہ. اس کے لیے ہم لوگ بائی ٹرین سفر کر رہے ہیں. بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا. فرسٹ ٹائم ہی یہاں پر آئے اور فرسٹ ٹائم ہی ٹرین کا ایکسپیرینس کیا. بالکل یہ جمرات اسٹیشن ہے. مینا 1 کے بعد مینا 2, مینا 3. مینا جو 3 ہوتا ہے وہی جمرات اسٹیشن ہوتا ہے. جیسے نیچے اتریں گے اسٹیشن سے تو تھوڑا سا آگے موو کریں گے تو ساتھ ہی وہ فلور آ جائے گا جہاں پر ہم لوگ رمی کرتے ہیں. یہ خوبصورت منظر دیکھیے وادی مینا کے خیمے خیمے. یہ کچھ ٹرین کا منظر بھی آپ کے سامنے. یہ ایک خوبصورت ٹرین یہاں سے ارینج کی گئی ہے. پہاڑ بھی دیکھیے, خوبصورت سڑکیں, خوبصورت فلائی اوور. ان کو کبری بولتے ہیں, ان پلوں کو کبری. آج تینوں جمرات کی رمی کریں گے. پہلے جمرہ اولیٰ کی, پھر وسطیٰ اور پھر عقبہ کی. اور یہ واجب ہے, 11ویں کی بھی واجب ہے اور 12ویں کی رمی بھی واجب ہے. پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو جو کل ہم نے رمی کی تھی وہ صرف جمرۃ العقبہ کی تھی, 7 کنکریاں اس کو ماری تھی. تو اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ جو کنکری ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے انہوں نے, یا تو ڈائریکٹ جمرے پہ لگے یا پھر ایک دائرہ بنا ہے چند گز کا, اس کے اندر اگر کنکری چلی گئی تو وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے باہر رہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ کچھ احکامات تھے اور کچھ نظارہ اس پاک سرزمین کا. پھر دیکھیے اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ تمام سننے والوں کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. آپ بھی آئیں, بار بار آئیں. یہ پہاڑ بھی دیکھیے اور کیسا خوبصورت یہ نظارہ ہے.
اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب پر فضل فرمائے، ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش رمی کرنے جا رہے ہیں جمرات کی، تو اس کے اندر نفس و شیطان کی کاٹ کا اللہ ہمیں ذہن عطا کر دے، شیطان کی مخالفت ہو اور رحمان کی بات ماننے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں اللہ کی توفیق سے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہاں سے بائی ٹرین یہ مینا 1 اسٹیشن سے الحمدللہ ہم لوگ مینا 3 موو کر رہے ہیں مسجد الخیف میں حاضری کے لیے۔ صلو علی الحبیب۔ ہم لوگ مینا 1 اسٹیشن سے مسجد الخیف مینا 3 اتریں گے، اسے چند منٹ کا واکنگ ڈسٹینس ہے، وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ٹرین اسپیشلی حجاج کرام کے لیے چلائی گئی ہے، اور میرا خیال ہے تقریباً پوری کی پوری ٹرین خالی ہے۔ ہم لوگ یہ صرف ہمارے حاجی خلیل اتاری بھائی ہیں، ہمارے حاجی وسیم بھائی، اور یہ حاجی محمد فرحان اتاری، یہ ہم لوگ ہیں، اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ یہ الحمدللہ یہاں مسجد الخیف میں تاریخی مسجد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اس مسجد کو ایک نسبت حاصل ہے۔ انبیاء کرام نے یہاں نمازیں پڑھی اور آقا علیہ السلام نے خود حدیثیں بیان کی، اور آقا علیہ السلام یہ 12 ذوالحجہ کی شب ہے، 12ویں شب، اور یہ مسجد الخیف کا منظر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلائی اوور ہے، برج، اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم اس کو بنا رہے ہیں، اور 12ویں شب ہے مسجد الخیف کے اندر، انشاءاللہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو جہاں پر ٹائم سپینڈ ہوگا۔ یہ مینار خوبصورت مسجد الخیف کے، اور یہ دیکھیے وہ نیچے، یہ نیچے ہے، یہ راستہ ہے مین گراؤنڈ فلور کے، ابھی کافی ہائٹ کے اوپر ہم لوگ ہیں۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ تشریف لے کر گئے، اور محبوب علیہ السلام پر سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ آپ زیارت کیجئے مبارک پہاڑ کی، یہ جبل ہیرا ہے، اور ابھی انشاءاللہ مغار کی طرف موو کر رہے ہیں۔ نیت ہے ہماری وہاں پہ جا کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ بھی پیش کریں گے، اور آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکتیں بھی سمیٹنے کی نیت ہے۔ اللہ مقامات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جبل ہیرا پر ہوں، اور یہ ٹاپ دیکھیے، اب بس ان قریب غار ہیرا کے قریب جانے والا ہے۔ یہ اتنی بلندی ہے، اور یہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، وہ گاڑیاں جا رہی ہیں، اور ہم لوگ اتنی ہائٹ کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں رحمتوں میں رکھے۔ ہائٹ ہے اس کی، اگر ہر 15-20 اسٹیپ کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا سٹے کر لیں تو ہمارے لیے آسانی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پہاڑوں پہ چڑھنے کی پریکٹس نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا رک کر اگر آتے ہیں نا جبل ہیرا پر تو ہمارے لیے آسانی ہے، یہاں پر آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ تقریباً مغرب کا وقت قریب ہے، یہ خوبصورت نظارہ ہے اس بارگاہ کا۔ اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ غار ہیرا میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جبل ہیرا کے اوپر ہے، یہ اوپر سے نیچے کا کچھ منظر دکھایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد جبل رحمت کے اوپر موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں نفل بھی پڑھ لی ہے، پہلے مغرب پڑھی پھر نفل پڑھے، اور وہ دور آپ کو مسجد الحرام شریف کے یہیں سے مینار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسا زبردست اس وقت یہاں رحمتیں رحمتیں ہیں، برکتیں برکتیں۔ یہ ٹاپ کے اوپر یہاں دنیا بھر سے ہم دیکھتے ہیں، مختلف ملکوں سے، نائجیریا کے، انڈونیشیا کے، مصر کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مقام تنعیم کا بیرونی منظر ہے، اور یہ خوبصورت مسجد آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے نام پر بنائی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد الحرام شریف سے مقام تنعیم کی طرف جب ہم آتے ہیں تو مسجد عائشہ شروع ہونے سے پہلے یہ لکھا ہوا نہایت حد الحرم، اینڈ آف حرم باؤنڈری، یعنی یہاں اینڈ ہوتا ہے حرم شریف کا، اور اس سے پرلی طرف جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ ہے مسجد عائشہ کی، یعنی حدود حرم سے باہر ہے مسجد عائشہ، اور یہاں پر نہایت حد الحرم کا بورڈ بھی اویزہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس یہاں ان بابرکت مقامات کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو کے کہنا. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جبل رحمت کے دامن میں حاضری کا موقع ملا. حج مکمل کرنے کے بعد زیارتوں کے لیے نکلے تھے. آج یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا. یہاں آقا علیہ السلام نے حج کا خطبہ نہیں دیا، خطبہ مقام نمرہ میں دیا تھا جہاں بعد میں مسجد نمرہ بنی، لیکن وہاں خطبہ دینے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جبل رحمہ کے دامن میں تشریف لائے تھے، اور یہاں پر آپ نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا. دعا ہے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہم اسی سال پھر آ گئے، ہر سال ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد جعیرانہ جو 26 کلومیٹر تقریباً مکہ مکرمہ سے دور ہے، اس کے احاطے کے اندر حاضر ہیں، اور یہ آپ زیارت کیجئے. یہ کنواں ہے، یہاں اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر لگایا تھا جعیرانہ کے مقام پر. وہاں پر ایک چشمہ پھوٹا تھا، انتہائی ٹھنڈا پانی اور انتہائی میٹھا پانی اس کا تھا. تو ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. ہمارے یہ عاشقان رسول، ہمارے خلیل بھائی، وسیم بھائی بھی، عمران بھائی، ہمارے فرحان بھائی بھی آئے. ایک مرتبہ پھر زیارت کر لیں اس کنویں کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد جعیرانہ میں ہم یہاں پر عمرے کے احرام کی نیت کے ساتھ آئے، ابھی انشاءاللہ وہ باندھیں گے. دعا ہے رب کی بارگاہ میں رب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مقام جعیرانہ پر موجود ہیں. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ مقام موجود ہے، اور یہاں مسجد جعیرانہ بھی موجود ہے، اور مسجد کے اندر ہم موجود ہیں. الحمدللہ عمرے کا احرام باندھ چکے اور عمرے کے نفل بھی پڑھ چکے ہیں، احرام کے نفل پڑھ چکے ہیں، عمرے کا احرام باندھ چکے ہیں. یہاں بابرکت مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف پر جب آپ نے طائف کو فتح کیا اور واپس آ رہے تھے تو اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. حضرت یوسف بن ماہک فرماتے ہیں 300 نبیوں نے اس مقام پر مقام جعیرانہ پر عمرے کا احرام باندھا ہے. اور یہ ایک خاتون تھی، اس کا قریش قبیلے کی، اس خاتون کا لقب تھا جعیرانہ، اس کے نام سے یہ مشہور ہے یہ ایریا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی برکتیں کیسی زبردست بیان کی ہیں. اس کو میر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین کے اندر لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے ممکن ہو سکے مقام جعیرانہ پر عمرے کا احرام باندھے کہ یہ اتنی برکت والی جگہ ہے کہ مجھے ایک رات کے مختصر سے حصے میں 100 مرتبہ سے زائد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے.
دعا ہے رب کی بارگاہ میں رب کائنات جل جلالہ ہمارا آنا قبول کر لے، مسجد جعیرانہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اس لیے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل ٹھنڈے ہوں۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم مسجد الحرام شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر دور وادی طائف کے اندر موجود ہیں، اور جس مسجد کے اندر ہم موجود ہیں وہ مسجد نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد ہے، جامع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ الحمدللہ یہاں تحیۃ المسجد ادا کرنے کی سعادت ملی۔ اس مسجد کا نام ایک عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے یہ مسجد بنوائی، لیکن یہ مسجد کیوں بنوائی، ریزن کیا تھی، نیت کیا تھی؟ قریب ہی اس مسجد کے قریب ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مزار فائز الانوار ہے۔ اللہ رب العالمین اس بارگاہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم زیارت کریں گے مقبرے کی، ابھی مسجد کو دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ طفیل ہماری بخشش فرما دے، مغفرت کر دے، مقامات مقدسہ کی حاضری عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ زیارت کریں گے مقبرہ عبداللہ ابن عباس، یعنی آپ کا جو مزار شریف ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر دور وادی طائف کے اندر ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے مزار فائز الانوار پر ہم لوگ حاضر ہیں۔ یہ ہمارے حجاج کرام پاکستان سے ہمارے عمران بھائی، فرحان بھائی، خلیل بھائی اور رقب وسیم بھائی، خلاص اور بزرگ ہمارے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے انہی سے منسوب ایک مسجد ہے جو عباسی خلیفہ نے بعد میں بنائی تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصال ثواب کے لیے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی۔ اب انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ ابھی ہمارے فرحان بھائی آپ کو یہ زیارت بھی کروائیں گے۔ بیرونی دیوار ہے، اب حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ دیوار ہے اور تالا لگا ہوا ہے، اندر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم سے ہمارے فرحان بھائی نے بڑے ایک دیوار سے اندر کی الحمدللہ کچھ زوم کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ اسی کے اندر اس کی زیارت کریں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ عز و جل تیرے کرم سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی، اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لینا۔ صحابی ابن صحابی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسجد الحرام شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر دور وادی طائف میں حاضری دی ہم نے، اور وہاں سے واپسی بالکل متصل ایک وادی محرم ہے، وہاں پر ایک میقات آتی ہے قرن المنازل۔ یہ میقات ہے۔ میقات کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ میقات اس باؤنڈری اور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں آنا چاہتا ہے جو کہ اس سے باہر رہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کر داخل ہو، اور ٹوٹل میقات 5 ہیں۔ ایک ہے ذوالحلیفہ، جو مدینہ طیبہ سے آتے ہیں تو وہ اس میقات سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ذات العرق ہے جو عراق سے آتے ہیں، ان کی وہ میقات بنتی ہے۔ اسی طرح جحیفہ ہے وہ جو ملک شام سے آتے ہیں۔ اس طرح ایک میقات ہے یہاں جس کا قرن المنازل ذکر کیا گیا۔ یہ کن کی میقات بنتی ہے؟ یہ نجد کی، جس کا موجودہ نام ریاض ہے۔ جو ریاض کے رہنے والے ہیں نجد کے، وہ جب ادھر مکہ مکرمہ آنا چاہتے ہیں تو اس میقات پر آ کر وہ احرام باندھ کر حدود مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہاں پر احرام کی نیت کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ عاشقان رسول ہمارے خلیل بھائی بھی ہیں، وسیم بھائی پیچھے عمران بھائی اور فرحان بھائی اس بیان کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے، اور ہمارا اس بارگاہ کے اندر آنا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما رہے۔ یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مکہ مکرمہ میں بھی رہتا ہو اور میقات سے باہر چلا جائے، اب اندر آنا چاہتا ہے تو میقات سے احرام باندھ کر ہی اس کو آنا ہوگا۔ اور ہم چونکہ مسجد الحرام شریف سے طائف گئے تھے، وہ میقات سے باہر ہے، اب ہم اندر جا رہے ہیں مکہ معظمہ مسجد الحرام شریف کی طرف، اس لیے ہم نے یہاں پر احرام کی نیت کی ہے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمارا یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ
حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہیں، جو مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر مقام تنعیم کے قریب ان کا مزار فیض الانوار ہے۔ ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ سڑک بنانے کے لیے ان کے مزار کو معاذ اللہ بلڈوز کرنا چاہا، ان کی کرامت یہ تھی کہ کرین نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر فاتحہ خوانی کیا ہے، دعا ہے رب کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جتنی شخصیات ہیں سب کا ادب نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ یا اللہ عز و جل تیرے محبوب علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر ہم حاضری دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی بارگاہ میں آنا قبول کر لینا، ان کے درجات مزید بلند فرمانا، ان کا صدقہ ہمیں بخش دینا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، آل اولاد کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں دین کا خدمت گزار بنا دے۔ جتنے عاشقان رسول دعا میں شامل ہے تمام مرد و عورت کی خیر فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دخیل ہماری تمام خواتین کی خیر فرما، ہماری ماؤں کی خیر فرما، ہماری بہنوں کی خیر فرما، ہماری بیٹیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما۔ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کو نسبت ہے، اس نسبت کے تعلق سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ یا اللہ اس نسبت کا صدقہ ہماری بخشش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ وادی طائف میں موجود ہیں اور اس باغ کی بھی ہم زیارت کر کے ہیں، لیکن باہر سے باؤنڈری وال اس کی دیکھی جس باغ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انگوروں کا خوشہ پیش کیا گیا تھا۔ اداس نامی ایک شخص تھا، وہ نصرانی تھا، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس انگوروں کے خوشے کو لینا چاہا تو اس نے کہا جی یہاں تو یہ نہیں پڑھا جاتا، آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر تفصیل بیان کی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو اللہ کے ایک نبی یونس بن متا رضی اللہ علیہ السلام، اب وہ تو ان کا شہر ہے۔ تو بالآخر وہ اتنا امپریس ہوا اداس نامی شخص، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو اس نے چوما اور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہم اس باغ کے اندر تو نہیں جا سکے، البتہ یہ دیکھیے آپ کو فرحان بھائی دکھائیں گے، یہ طائف کی یہ فروٹ منڈی دیکھیے، اور یہ قریب سے اگر انگوروں کے خوشے کو دکھا سکے فرحان بھائی ہمارے، وہاں انگور نہیں دیکھ سکے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ بڑی مقدس وادی ہے آقا علیہ السلام کی، یقیناً یہاں قدمین شریفین لگے ہیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں ان تمام مقامات مقدسہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم میقات ذوالحلیفہ میں، جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ الحمدللہ احرام باندھ چکے، نیت کر لی، تلبیہ ہم نے پڑھ لیا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات تھوڑی سی معلوماتی بات ہے کہ یہ وہ میقات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، حج قران، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ اسی میقات سے باندھا تھا۔ یہ میقات کن کی ہے؟ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے میقات ہے۔ الحمدللہ ہمیں مسجد عائشہ، مسجد جعیرانہ، حدیبیہ کے مقام پر، اور کرن المنازل یہ میقات ہے، اور بقیہ حدود حرم سے باہر کے ایریاز ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ وہاں پر الحمدللہ عمرے کا احرام باندھنے کی ہمیں سعادت ملی، لیکن یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی کچھ لمحات پہلے ہم سب نے رسول آدم، اللہ کے محبوب نبی، مختار نبی، سونے نبی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دی، مواجہ شریف پر حاضری دی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے سلام عرض کیا، شفاعت کا سوال کیا، اور اس وقت دل رنجیدہ ہے، اور رنجیدہ دل کے ساتھ ہم یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر
ہم یہاں پر ذوالحلیفہ ابیار علی کے اندر موجود ہیں، عمرے کا احرام باندھا ہے. ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ وہ گھڑیاں دوبارہ ضرور آئیں گی، ضرور آئیں گی، ضرور آئیں گی کہ ہم سب رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئیں گے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میقات ذوالحلیفہ جس کو ابیار علی کہتے ہیں، اس کی مسجد کے یہ اندرونی مناظر ہے. یکم محرم الحرام 1444 سن ہجری. آج یہاں عرب شریف میں محرم کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے اور یہ تبدیلی غلاف کعبہ کا منظر ہے. یہ حتیم کی طرف کی جو دیوار ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس سے اگلی دیوار مستجاب. یہاں پہ خانہ کعبہ کا جو غلاف پہلے والا ہے یہ چینج ہو رہا ہے اور نیا بھی انشاءاللہ اس کے اوپر غلاف چڑھایا جائے گا، غلاف کعبہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. یہ حجر اسود کی، یہ رکن اسود کے اندر دیکھیے سیاہ رنگ کا پتھر ہے، یہ نصب ہے. اللہ اس بارگاہ کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حتیم کعبہ ہے. رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ کا جو ایریا، یہ ہاف سرکل دیوار بنی ہوئی، یہ اس کو حتیم کہتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب کعبہ ہے، اس کی زیارت کیجیے. اللہ ہر عاشق کو اس بارگاہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. کاش کاش 100 کروڑ کاش ہم سب کو اس بارگاہ کا بادب بنا دے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ. چل پڑا ہوں کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں. رضا بیٹے یہ دیکھیں کبوتر ہے، خانہ کعبہ سے باہر جب آیا ہوں نا تو یہ کھانا سارے دانہ کھا رہے کبوتر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے حدود حرم سے باہر یہ حدیبیہ کا مقام ہے اور یہ کنواں ہے. یہ حدیبیہ کا کنواں بیان کیا جاتا ہے. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بھی چشمے پھوٹے تھے پانی کے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے. اس کی بھی زیارت. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت مسجد جن کے اندر ہم موجود ہیں. یہ باب مروہ سے آئیں
غزال آقا اور جنت المعلا کے قریب ہی یہ مسجد ہے، مسجد الجن۔ یہ وہ مسجد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی مقام پر فجر کی نماز کے بعد جنات حاضر ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام سے تلاوت سنی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں مقامات مقدسہ کی رب ہم سب کو زیارت بھی نصیب فرمائے، حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس طرح انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور جنات کی طرف بھی بنا کر بھیجے گئے۔ جنوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو دنیا کے وہ انسان جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو جنوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم لوگ غار ثور پر موجود ہیں اور جبل ثور پر موجود ہیں اور غار ثور کے اندر الحمدللہ ہم نے نماز اشراق کی ادائیگی کی ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان سے عاشقان رسول موجود ہیں اور ازبکستان سے بھی ہمارے عاشقان رسول نقشبندی سلسلے سے یہ بیعت ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ بھی مقلد ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ جس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا 3 دن غار ثور کے اندر، وہاں ہمیں نماز اشراق کا پڑھنے کی سعادت ملی۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جہاں پر آقا علیہ السلام کے قدم لگتے تھے وہ وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ روا البخاری، امام بخاری لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آخری عمر میں ان کی آنکھیں کمزور ہوگی، آنکھوں کا نور چلا گیا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا آپ میرے گھر میں آ جائیں، جہاں آپ کے قدم لگ جائیں گے اتبان اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لے گا، فاتخذوہ مصلی، میں اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے مبارک قدم لگائے ہیں یا جہاں نماز پڑھی ہے ہم بھی اس جگہ پر نماز پڑھ کر برکتیں سمیٹیں۔ اچھا یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، نیت کی اللہ راضی ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہاں بہت سے پیغامات ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عشق کی داستان رقم کی ہے، عشق رسول، حب الرسول کی داستان کیا؟ مثلا 4 مہینے پہلے ہجرت سے، قبل الہجرہ 4 ماہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 اونٹنیاں، 2 جمل، 2 جمل آپ نے اس کام کے لیے پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ حالانکہ ابھی ہجرت فرض نہیں ہوئی تھی، وہ ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر آپ نے اونٹنیوں کو تیار کر دیا کہ جب میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر اپنے آقا کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا۔ نمبر 2، جب ہجرت شروع کرنے لگے تو آپ کی شہزادی اسما بنت ابی بکر انہوں نے کھانا وغیرہ تیار کیا اور اپنے پٹکے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر کے باندھ کر آقا علیہ السلام کو دیا، اور غار کے منہ کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر ابن ابی بکر، وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ رات کو بکریاں لاتے اور بکریوں کا دودھ لبن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور پھر غار کے اندر سارے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی لگا دی، اندر سے سانپ ڈستا رہا، سانپ بار بار ڈستا رہا، لیکن صدیق اکبر آقا کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ سانپ نے ڈسا، وہ درد اتنا تھا کہ بولے تو نہیں پر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، وہ آنسو، وہ ٹیئر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جب آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑے، آقا کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا آقا سانپ نے ڈسا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ ساری زندگی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی سے درد دور ہو جاتا ہے۔ ایک یہ پیغام عشق کا ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی آقا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھیں۔ دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله